کہ آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا ذوق ہے اور اتنی دیر انتظار کرنے کا بھی مفہوم نکلتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پانے کی طلب بھی ہے۔ کسی چیز کی طلب کا اندازہ اس کے انتظار سے ہوتا ہے۔ انتظار کہا جاتا ہے کہ نعمت ہے، لیکن اگر انتظار کا صحیح معنی اور مفہوم تلاش کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے اور سب کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ زندگی نام ہی انتظار کا ہے۔ انتظار نام کی چیز اگر زندگی میں سے آدمی نکال لے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ مثلاً بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین اس کی جوانی کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو والدین اس کی شادی کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ بچہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے انتظار شروع کر دیتا ہے۔ اور ذرا عمر بڑھتی ہے تو جوانی بڑھاپے کا انتظار شروع کر دیتی ہے، اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو موت کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر انتظار شروع کر دیتی ہے کہ جلدی سے یہ بندہ جو میرے اندر سے پیدا ہوا تھا واپس میرے پاس ہے۔ دنیا کی زندگی کو، دنیا کے معاملات کو جس طرح بھی الٹ پلٹ کیا جائے وہ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری زندگی انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو کن کہا، سب جانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کن کہا ساری کائنات بن گئی۔ کائنات کے وجود بخشنے کے بعد کائنات کو وسائل فراہم کرنے کے باوجود ہوا، پانی، زمین، گیس، ہر چیز فری، اللہ کو انتظار ہے۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز جو دنیا میں آ گئی اس سے واپس اللہ کی طرف۔ کن کا دوسرا مرحلہ ہی انتظار ہے۔ یعنی جس طرح ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ انتظار ہے، اسی طرح اللہ بھی ہمارے انتظار میں ہے کہ کب میرے بندے میرے پاس آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ بندے کس حالت میں اللہ تک جاتے ہیں۔ جانا تو ہے، لیکن دنیا میں لاکھوں کروڑوں سال کی جو دنیا ہے اس میں کوئی بھی نہیں رہا۔ وہ بادشاہ ہوا وہ بھی چلا گیا، فقیر ہوا وہ بھی چلا گیا، انتہا یہ پیغمبر بھی چلے گئے، اور حد تو یہ ہو گئے کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات تخلیق کی وہ بھی تشریف ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا بھی قبر انتظار ہی کرتی رہی۔ تو یہ آپ نے جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے انتظار کیا، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ 2.5-3 گھنٹے ہی جو اللہ کے لیے انتظار میں گزر گئے آپ کی تمام زندگی کا حاصل ہے۔ اگر آپ کے اندر طلب نہ ہوتی، آپ کے اندر اللہ کو جاننے کی خواہش نہ ہوتی تو آپ اللہ کے کسی بندے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے کسی بندے کا یا بندی کا انتظار اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایک
جذبہ شار فرما ہے، ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے اور ایک بےقراری ہے۔ آپ کے اندر ایک تجسس ہے، ایک تلاش ہے۔ اگر یہ تجسس اور تلاش نہ ہوتی تو آپ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر یہاں تشریف نہ لاتے۔ تو یہ آپ کا یہاں آنا، انتظار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھے نہ سمجھیں، لیکن آپ کی یہ لاشعوری اور روحانی کیفیت ہے کہ آپ کے اندر ایک اضطراب ہے۔ وہ اضطراب یہ کہ آپ کس طرح اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو پہچان لیں، کہاں سے آپ کو کوئی راستہ مل جائے کہ جس راستے پر چل کر آپ زندگی کے اصل مقصد کو حاصل کریں۔ تو جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زحمت اور نسبت خاص سے یہ طلب اور جذبہ موجود ہے کہ ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، ہمیں اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ ہم دنیا سے ہٹ کر براہ راست اللہ کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا سے توقعات توڑ کر ایک واحد ہستی سے بھی توقع قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے اور اس جذبے کی نشاندہی ماشاءاللہ دیکھیے یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اس کے آپ سے انتظار ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہاں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی خواتین، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں، ان کے اندر طلب تو موجود ہے، ذوق بھی موجود ہے کہ کوئی راستہ ملے، اور ذوق کے ساتھ شوق بھی موجود ہے کہ اس راستے پر چلے۔ اب بات اتنی سی ہے کہ راستہ نہیں مل رہا، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، طلب بھی ہے، جستجو بھی ہے، جدوجہد بھی ہے، ایثار بھی ہے۔ اگر ایثار نہ ہو تو آپ اتنا یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا وقت کی آپ لوگ قربانی نہیں دیتے۔ یہاں بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ایثار بھی ہے، ہماری خواتین کے اندر ایثار بھی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ ہمیں وہ راستہ کس طرح ملے۔ اب 2 صورتیں اس دنیا میں آنے کے بعد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم بٹے ہوئے، یعنی 2 حصوں میں بٹے، ایک مرد ایک عورت 2 حصوں میں بٹ گئے، اور یہ تقسیم جو ہے 2 حصوں کی، اس میں ہم مجبور ہیں، اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے ایک کائناتی تخلیقی قانون ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو مذکر اور مؤنث سے رونق بخشی، یعنی اس دنیا کو عورت اور مرد سے رونق بخشی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں میں کل شیء خلقنا زوجین اثنین، اور ہم نے ہر مرد کو، ہر عورت کو 2 رخوں سے تخلیق کیا۔ ہم نے ومن کل شیء، ہر شے کو ہم نے تخلیق کیا جوڑے دورے، یعنی عورت بھی 2 رخوں سے تخلیق ہوئی اور مرد بھی 2 رخوں سے تخلیق ہوا۔ اب ان 2 رخوں میں صورت حال یہ ہوئی کہ خواتین مغلوب ہو گئی اور مرد غالب ہو گئے۔ ایسا ہوا کہ عورت بھی ہے مرد بھی ہے، باوجود اس کے کہ تاریخ میں زیادہ تر ادوار ایسے آئے ہیں کہ خواتین کی کثرت رہی، اس کے باوجود خواتین مغلوب رہی اور مرد غالب رہے، اور وہ مردوں کا جو غلبہ رہا اس کی بنیاد
علم رہا، اس کی بنیاد اقتدار رہا، اور اس کی بنیاد ان کا دماغی جو ان کی مشینری ہے وہ اس کی چلاکی اور جاری رہی۔ بات سیدھی سی، عورت کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی رہی، مرد اس کو مغلوب کرتے رہے، کبھی اس کو کنیز بنا لیا گیا، کبھی اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، کبھی اس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی، کبھی اس کو بازار میں منڈی لگا کر بھیڑ اور بکریوں کی طرح بیچا جانے لگا، کبھی ایسا ہوا کہ مخصوص دنوں میں اس کو کمروں میں بند کر دیا گیا کہ یہ ناپاک ہے، غلیظ ہے، گندی ہے، تعفن اٹھتا ہے اس کے اندر، کبھی ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دور برابر چلتا رہا اور مرد نے عورت کو اپنے لیے ایک تعیش کا کھلونا بنا لیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، بڑی گھناؤنی تاریخ ہے۔ مرد اس لیے اس کو بیان نہیں کرتے کہ اس آئینے میں انہیں اپنے ظلم کا چہرہ نظر آتا۔ عرصہ گزر گیا، عورت کی بے حرمتی نہیں رہی، عورت کی بے عزتی کبھی عزت نہیں سمجھی گئی۔ جب یہ طویل عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر احسانات کیے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم حضرت سارہ کو پیدا کیا، حضرت ہاجرہ کو پیدا کیا، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق کو پیدا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی صورت سے یہ مردوں کا جو غلبہ ہے عورتوں کی، عورت اپنی حیثیت کو، اپنی شخصیت کو، اپنی صلاحیت کو اور اللہ تعالیٰ سے جو عورت کو قربت حاصل ہے اسے سمجھ کر مردوں کا اقتدار کم کر اور اس میں ایک توازن اور اعتدال پیدا ہو۔ لیکن یہ عارضی طور پر صورت پیدا ہوئی اور پھر وہی مردوں کا غلبہ ہو گیا اور عورت مغلوب ہو گئی۔ مرد کو عجیب راستہ اس نے تلاش کر لیا کہ اس نے اسی عورت کو ماں بھی کہا، اسی عورت کو بہن بھی کہا، اسی عورت کو اس نے کنیز بھی کہا۔ جب بہت زیادہ پانی سر سے اونچا گزر گیا اور کائناتی تخلیق کا دوسرا رخ عزم معطل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس عورت پر رحم ہے اور اس نے اپنا محبوب بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو رخ اگر معتدل نہ رہے تو کائنات ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، عورت کا وقار بلند کیا، عورت کے جو مردوں نے حقوق پائمال کر دیے تھے انہیں بحال کیا اور عورت کو وہ درجہ دے دیا تو جو تقریباً مرد کے برابر تھا۔ اور عورت کو اللہ تعالیٰ کے ذہن کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق عورت کو یہ بتایا کہ یہ جو غلبہ ہے مردوں کا عورت کے اوپر، یہ اسلام میں نہیں ہے، اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ چلاکی ہے، ہوشیاری ہے۔ تو اگر عورتیں اپنا مقام تلاش کر لیں اور اللہ کی بات سن لیں تو یہ جو درجہ بندی ہے اس درجہ بندی میں اعتدال پیدا ہو جائے گا اور اللہ کے ارشاد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات
یہ سمجھیں جہاں مسلمین ہے وہ مرد ہے، جہاں مسلمات ہے وہ عورت ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین اور قناعت کرنے والے مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی عورتیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے اعمال کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی میں عورت اور مرد کی فضیلت کو ختم کر دیا، دونوں کو برابر لا دیا۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت کے اوپر احسان عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اسفل السافلین سے نکال کر اس مقام پر لے آئے جہاں مردوں کے برابر اس کے لا کر کھڑا کر۔ لیکن عجیب صورتحال ہے کہ عورت باوجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کا اللہ ہے، باوجود ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کا پورا پورا تعاون حاصل ہے، عورت نے کبھی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں فکر نہیں کیا، عورت نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ مرد کے ناجائز غلبے سے خود کو آزاد کرے۔ میرا مطلب جائز غلبہ نہیں، میں کوئی یہ تبلیغ نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی ساری بیوی اپنے وہ شوہر سے لڑنا شروع کر۔ بات عورت کے مقام کی ہو رہی ہے، عورت کو کیا اللہ نے مقام دیا، ماں بنا دیا۔ آپ کوئی بھی بندہ غور کرے، اگر یہ ہم سوچنے لگے کہ آج کا پیدا ہونے والا بچہ کیا ہے، سائنسی ترقی کے دور میں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کا ایک ایک عضو، ایک ایک روح، ایک ایک بال ماں کے خون سے بنا۔ 9 مہینے ایک مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے بچہ، پیٹ میں جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ باپ کا کام تو ختم ہو گیا، اب اس مٹر کے دانے میں ماں اپنا خون ڈالتی، 9 مہینے تک خون ڈالتی رہتی ہے، یعنی اس مٹر کے دانے کے اندر جو جان ہے اس کو ماں اپنا خون براہ راست پلا پلا کر نشو نما دیتی، اور 9 مہینے تک وہ بچہ جو مٹر کے دانے کے برابر ماں کا خون پیتا رہتا ہے اور اس خون سے اس کی نشو نما ہوتی رہتی ہے، اسی خون سے اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، اسی خون سے اس کا گوشت بنتا ہے، ماں کے خون سے اس کا دل بنتا ہے، پھیپھڑے بنتے ہیں، گردے بنتے ہیں، انتہائی دماغ بنتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ سب جانتی ہیں، مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، کہ اگر ماں کی صحت کمزور ہوتی ہے تو بچے بھی کمزور پیدا ہوتے ہیں، اگر ماں کی صحت اچھی ہے تو بچے بھی صحت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر ماں کا ذہن پاکیزہ ہے تو بچے بھی پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں، اگر ماں کے ذہن میں پاکیزگی نہیں ہے تو بچے بھی پاکیزہ پیدا نہیں ہوتے۔
9 مہینے، اب غور کریں 9 مہینے تک ماں اپنے خون سے بچے کو سینچتی ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا. اب پیدا ہونے کے بعد ماں کا جو براہ راست خون بچے کو فیڈ کر رہا تھا، اب وہی خون دودھ بن کر بچے کو فیڈ کرتا. 2 سال، 2.5 سال، 2.25 سال، جتنے سال آپ دودھ پلاتی ہیں. تو آپ دیکھیے پہلے دن سے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا اور پھر 2.25 سال تک بچے کو دودھ پلانا، 3 سال کی عمر یہ ہو گئی. اب 3 سال میں بچہ چلنے بھی لگتا ہے، پھرنے بھی لگتا ہے، اس کے دانت بھی نکل آتے ہیں اور اس کے اندر ایک عقل و شعور بھی پیدا ہو جاتا ہے. وہ جاننے بھی لگتا ہے، سمجھنے بھی لگتا ہے، پہچاننے بھی لگتا ہے، کھانے بھی لگتا ہے. تو اب غور کرنے پر یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی لازماً، اس کے خلاف کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ بچہ ماں کے علاوہ کچھ نہیں. جب وہی بچہ جو ماں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، عقل و شعور کو پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، اس کے بازو میں جان آتی ہے، تو وہ عورت کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے، وہ عورت کو تنیز کے نام سے یاد کرتا ہے. کس قدر ناشکری ہے، کس قدر احسان فراموشی ہے. لیکن اس احسان فراموشی میں ماں کا بھی دخل ہے، اس لیے کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ودیت کر دی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی معرفت اور اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس نے اس کو کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں. کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ عورت اور مرد کی روح الگ الگ ہے؟ جس طرح ایک مرد کو بھوک لگتی ہے عورت کو بھوک لگتی ہے، جس طرح ایک مرد مر کر لاش بن جاتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی مر کر ایک لاش بن جاتی ہے. روح ایک ہے، روح کا نام عورت مرد نہیں ہے. اس روح کو ایک پروسیس سے گزارنے کے لیے اور تخلیق کائنات کے مراحل سے گزار کر روح کو آبادیاں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 رخ متعین کر دی. وہ من کل شیء خلقنا زوجین اثنین، اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو جوڑے اور جوڑے پیدا کرتا ہے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے عورت کی اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ایسی پابندی نہیں ہے کہ عورت یہ کہے کہ صاحب بس میں تو مغلوب ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. وہ معاملہ شوہر اور بیوی کے معاملہ تو رکھ. اگر اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق رکھے ہیں تو بیویوں کے بھی حقوق رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ بھی برابری کے حقوق ہیں. میرے مرشد کریم حضور قلندر بابا نے مجھ سے فرمایا کہ عورت کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق دیے ہیں، عورت نے کبھی اس طرح توجہ ہی نہیں کی. انہوں نے فرمایا اگر ایک عورت بچے کی پیدائش کے بعد اس بات سے انکار کر دے کہ میں نے بچے کو دودھ نہیں پلانا، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی دودھ کا اور پرورش کا انتظام کرے. آیا اگر عورت چاہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ اپنے شوہر سے لے سکتی. مرد کے اوپر یہ لازم یہ فرض ہے کہ اگر عورت الگ گھر میں رہنا چاہے تو مرد کو شرعاً اسلاماً یہ بات کرنی پڑے گی کہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے رکھے اور اس کی تمام ضروریات کی کفالت کرے. لیکن یہاں بڑا عجیب صورتحال یہ ہوئی کہ جب عورت اور مرد کو تقابلی جائزہ پیش کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ صاحب مرد کو تو بڑے حقوق حاصل ہیں، عورت کو بہت کم حقوق حاصل ہیں، تو لہذا یورپ غیر مسلم دنیا سے ایک آواز اٹھی کہ عورت کو بھی مردوں کے برابر درجہ ملنا چاہیے، عورت کو بھی مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے. وہ حقوق ملے، کیا حقوق ملے کہ صبح کو ماں اٹھتی ہے، جلدی جلدی ناشتہ کرتی، شوہر کو بھی ناشتہ کراتی، بچوں کو بھی ناشتہ کراتی، بچوں کو اسکول میں بھیجتی اور جا کے دفتر میں بیٹھ جاتی، بینک میں بیٹھ جاتی.
5-6 بجے تک ماں وہی محنت مزدوری کرتی ہے کہ جو باپ کی ذمہ داری تھی، اور شام کو پھر آتی ہے، پھر چولہے میں چلی جاتی ہے، پھر روٹی پکاتی ہے۔ حقوق کیا ملے؟ حقوق تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنی 4 دیواری میں رہیں، اور شوہر آپ کے کھانے کے، پینے کے، خورد و نوش کے، آپ کے پیشن کے، آپ کے کپڑوں کا انتظام کرے، آپ کے بچوں کی پرورش کرے جو اسلام نے اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی۔ لیکن اسلام کے خلاف عورت کے حقوق کی بحالی کا دعویٰ کر کے عورت کو غیر مسلموں نے ایک چالاکی سے، ہوشیاری سے مزدور کر دیا، یعنی کنیز بنا دیا کہ وہ گھر کی روٹی بھی پکائے اور گھر میں باہر جا کر ملاقات بھی کرے۔ یہ بہرحال یہ ایک دنیا داری کی بات ہے۔ اسلام کے اصول سے اگر آپ یہ دیکھیں تو عورت کا یہ فرض ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے گھر کو اچھا رکھے، اور اپنے شوہر کے حقوق پورے۔ شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے اور گھر کی تمام معاشی ضروریات کا کفیل ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، اگر مرد کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے، اس کے قواعد اتنے مضبوط نہیں ہے کہ وہ عورت کے، بچوں کے، اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکے، تو وہ قوامون کا ہوا، وہ تو برابر ہو گیا عورت کے، بلکہ بدتر ہو گیا کہ عورت اس کے بچوں کے لیے پیسے بھی کما کے لا رہی ہے اور اس کے لیے کھانا بھی پکا رہی ہے۔ پر یہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جب ہم روحانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو روحانی نقطۂ نظر سے عورت اور مرد دونوں ایک ہیں۔ کسی روح کا نام عورت نہیں رکھا جاتا اور کسی روح کا نام مرد نہیں رکھا جاتا، لہذا روح ایک ہے۔ روح کا جو روح بہروپ ہے، روح کا جو مظاہرہ ہے وہ الگ ہے، اور وہ مظاہرہ اس بنیاد پر الگ ہے کہ وہ ایک تخلیقی ضرورت ہے۔ اب جب ہم تخلیقی ضرورت کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی یہ نظر آتا ہے کہ عورت وہ کام کر رہی ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ اللہ بھی خالق ہے، عورت بھی خالق ہے۔ اللہ بھی بغیر صلہ و ستائش کے، بغیر معاوضے کے، بغیر توقع کے اپنی مخلوق کو وسائل فراہم کر رہا ہے، مفت، ہر چیز مفت۔ اب یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ بھی مفت۔ اسی طرح جب ہم ماں کو دیکھتے ہیں تو ماں بھی اپنے بچوں کو وسائل مفت فراہم کر رہی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے وسائل فراہم کرتی ہے، 2 سال تک دودھ پلا کے اولاد کو مفت وسائل فراہم کرتی ہے، اور انتہا یہ ہے کہ جب تک بچہ جوان ہوتا ہے اس کے ساتھ لگے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک بچے کا 4-5 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا وہ ایک ماں کرتی ہے۔ اب یہاں بھی ماں کا درجہ بڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اپنی محبت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں میں اپنی مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب یہاں بھی عورت کی درجہ بڑا ہو گیا۔ اب روحانی صلاحیت اور علم کے بارے میں آپ آ جائیں تو سب سے زیادہ احادیث، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں آپ آ جائیں، جب غار حرا میں حضور مراقبہ کرنے تشریف لے جاتے تھے، اس مراقبے کے نتیجے میں حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان